In this module, we will learn regarding physical and mental health consequences of urban life. We have already talked about these uh, aspects of urban life, but in this module, we will continue our discussion. As we know, the cities are associated with higher rates of most mental health problems. اربن سیٹنگ میں سب سے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ نارملی پیپل لیو ان کنجسٹڈ ایریاز. خاص کر اگر ہم انر سٹی کی بات کریں، ڈاؤن ٹاؤن کی بات کریں، تو اس میں یہ فیکٹر ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. اسی طرح سے انفلوئنس آف اربنائزیشن آن مینٹل ہیلتھ تھرو دی انفلوئنس آف اسٹریسرز اینڈ فیکٹرز سچ ایز اوور کراؤڈیڈ اینڈ پالیوٹیڈ انوائرمنٹ، ہائی لیولز آف وائلنس اینڈ ریڈیوس سوشل سپورٹ. تو سٹی سیٹنگ میں چونکہ یہ فیکٹر بڑے سگنیفیکنٹ ہو کے نظر آتے ہیں اور دے ورک ایز اسٹریسرز. فرض کریں کہ اگر کسی اوور کراؤڈیڈ ایٹماسفیئر میں ہم ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ انفلوئنس ہوگی. سملرلی اگر پالیوٹیڈ انوائرمنٹ میں ہیں تو اس سے دونوں مینٹل ہیلتھ اور ایون فزیکل ہیلتھ بھی انفلوئنس ہوگی اور ایڈورسلی ہوگی. سملرلی جو لیول آف وائلنس ہیں، فار ایگزامپل ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے اگر شہر میں، فرض کریں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائمز ہیں، یا کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ویو چلتی رہی ہمارے ملک میں ٹیررزم کی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ سینس آف سیکیورٹی لوگوں میں نہیں تھا، تو وہ بھی الٹیمیٹلی مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو ایڈورسلی انفلوئنس کرتا تھا. سملرلی جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ شہروں میں ہمیں کم نظر آتا ہے، دیٹ از سوشل سپورٹ. تو چونکہ یہ ایک بیسیکلی سائیکلوجیکل ویل بینگ کے ساتھ ریلیٹ کرنے والا ایک ایلیمنٹ ہے، تو اگر ہمیں فرض کرو فیملی کی سپورٹ یا اپنے جو ہمارے جسے ہم کہتے ہیں پرائمری گروپس ہیں یا سرکل آف فرینڈس ہیں، تو چونکہ شہر کی لائف ایک ڈفرینٹ لائف ہے، بزی لائف ہے، ہر ایک کا اپنا اسکیجول ہوتا ہے اور موسٹلی پیپل آر بزی ان انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز، تو لوگ ڈے اینڈ نائٹس بھی کام کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ جو ایک ریلیشن شپ ہے جیسے رورل ایریا میں ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنے کیتھارسس کرتے ہیں، اپنے پرابلم شیئر کرتے ہیں، دوسرے لوگ کمپنی کرتے ہیں، اپنا لیئر ٹائم جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارتے ہیں. تو اس طرح کا ماحول شہروں میں جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی ایک کمپنی نہیں ملتی. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہیومن بینگ جو ہے وہ اس میں ایک سوشیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے کہ وہ جتنا آئسولیٹ ہوتا جائے گا، جتنا انڈیویجولائز ہوتا جائے گا، تو اتنا ہی اس کے لیے سائیکلوجیکل پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے. تو اسی طرح سے اسٹرکچرل سرکمسٹانسز آف انر سٹی اینڈ رسکس فار ریزیڈنٹس، یعنی جو انر سٹی ہے اس کا اگین جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو بیسیکلی امیجیٹ انوائرمنٹ ہے، یعنی جو اربن اسپیس ہے جسے لوکیلٹی، ایک خاص لوکیلٹی ہم کہتے ہیں، تو وہ اس کا ایک ماحول جو ہے دیٹ بیسیکلی انفلوئنسز دی ہیلتھ آسپیکٹ آف ہیومن بینگز لیونگ ان دا اربن سیٹنگ. تو اسی طرح سے اب انر اربن ڈفرینسز اینڈ مینٹل ہیلتھ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اربن ڈفرینسز اور مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کے ساتھ وہ کیسے ویری کرتی ہے، کہ جیسے جیسے کنسنٹریشن آف لو سوشو اکنامک سٹیٹس ہوگا تو اسی طرح سے جو مینٹل ہیلتھ وہ زیادہ ہوگی. کیونکہ لو سوشو اکنامک سٹیٹس میں کیا چیزیں آئیں گی کہ ایجوکیشن لیول کم ہے، انکم لیول کم ہے، سوشل سٹیٹس کم ہے، تو اسی طرح سے اوور آل جو سوشل سپورٹ بھی اگر کم ہے تو پھر مینٹل ہیلتھ پرابلمس زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اوور آل یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر جو ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے پروٹیکٹیو فیکٹرز ہیں. یعنی اگر لوکیلٹی بھی بہتر ہے اور سوشو اکنامک سٹیٹس بھی بہتر ہے تو پھر چانسز ہے کہ وہ لوگ جو اس کلاس میں آئیں گے، نارملی جو ہائی کلاس ہے، ہمارے ایلیٹ کلاس ہے، اپر کلاس ہے، ان لوگوں میں جو ہے یہ پھر جو رسک فیکٹر ہیں مینٹل ہیلتھ کے یہ کم ہوتے جائیں گے.
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وائی پیپل ان سٹی میں ہیو انکریزڈ مینٹل ہیلتھ پرابلمس، تو اس میں دو تین آسپیکٹ جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پری ایگزسٹنگ رسک فیکٹرز، جیسے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ لوگ وہاں پہ جب شفٹ ہوتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں، تو اس میں ان امپلائمنٹ اگر ہوتی ہے، کیونکہ ان کو کچھ ٹائم لگتا ہے امپلائمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا اس سیٹنگ میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، تو اس وجہ سے وہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے سٹریس کریٹ کرتا ہے. تو اسی طرح سے جو یہ فیکٹرز ہیں جیسے ہوم لیسنس ہے یا ان امپلائمنٹ ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پرسنل کوئی کرائسز ہیں، فار ایگزامپل اس میں پرسنل کرائسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہاؤس ہولڈ کانفلکٹس ہیں، ہاؤس ہولڈ پرابلمز ہیں، جیسے ڈائیورس ہے، جیسے بروکن ہومز ہیں، اگر اس طرح کی کوئی ایشوز ہیں تو وہ بھی الٹیمیٹلی ایسا انفلوئنس کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں. اور سم ٹائمز یعنی جو فیملیز کے ساتھ بریک اپ ہے، یا لوگ جو ہیں ایسے گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں جو انڈیزائریبل ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں کچھ لوگ منشیات یا نشہ کرنے لگ جائیں، تو الٹیمیٹلی چونکہ شہروں میں یہ چیزیں بھی ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں، تو وہ اگین ایک رسک فیکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں. اگر ہم سوشل فیکٹرز کے حوالے سے دیکھیں تو جو نیبرہڈ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ جس طرح کا آپ کا نیبرہڈ ہوگا ڈیفینیٹلی جو ہمارا امیجیٹ انوائرمنٹ ہے وہی ہمارا نیبرہڈ ہے. اور نیبرہڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ، وہاں پہ رہنا اور اس کمیونٹی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا، دے آر بیسیکلی امپورٹنٹ آسپیکٹس آف اربن لائف. اور اس میں جو ہے ہمارے لیے جو اکنامک آسپیکٹ ہے وہ اگین امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو سوشل چیلنجز ہیں وہ ایسے ہیں کہ فار ایگزامپل کتنا ہم اپنے سراؤنڈنگ میں اپنی جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے وہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے، ہمیں سوشل سپورٹ ملتی ہے، اور وہ ہم کیتھارسس کر سکتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں جو ہماری کمیونٹی سے ریلیشن شپ ہیں وہ الٹیمیٹ ہماری جو سوشل ویل بینگ ہے، جو ہماری سبجیکٹو ویل بینگ ہے، ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. اور تھرڈ جو ہے انوائرمنٹل فیکٹر، اگین اس میں جو ہے اس میں اس طرح کے فیکٹرز آتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایئر پولیوشن ہے، جیسے واٹر کنٹیمینیشن ہے، اور انڈسٹریل ویسٹ ہے، اور اوور آل جو ویدر کنڈیشن ہے، جو ماحول ہے، دے آر بیسیکلی امپورٹنٹ فیکٹرز کہ اگین جن کی وجہ سے ہیلتھ پرابلم ہو سکتے ہیں. پیپل ہو لیو ان سٹی ایکسپیرئنس این انکریزڈ اسٹیمولس لیول، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر کراؤڈنگ میں زیادہ رہتے ہیں، ڈینسٹی آف کراؤڈ زیادہ ہے، یا نوائز ہے، یا کسی ایسے ایریے میں لوگ رہ رہے ہیں جہاں سے کوئی بدبودار ماحول ہے یا کوئی کیمیکل کی سمیل ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ الٹیمیٹلی ہیومن بینگز جو ہیں ان کو مینٹلی ڈسٹرب کرتے ہیں، اور فرسٹریشن اور سٹریس جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایروین آف پروٹیکٹیو فیکٹرز، کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایسا فینامینا جس کی وجہ سے پروٹیکٹیو فیکٹرز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی الٹیمیٹلی پھر اگر پروٹیکٹیو فیکٹرز کم ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹلی رسک جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور اگر رسک زیادہ ہوگا تو پھر مینٹل ہیلتھ انفلوئنس ہوگی. تو اس طرح سے اوور آل جو ایک اربن لائف ہے اس کے ساتھ جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ جڑی ہوئی ہے، کہ اگر ایک ان ایزی اربن لائف ہے اور اسٹریسفل اربن لائف ہے تو پھر ڈیفینیٹلی لوگوں کے لیے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. اور مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کے حوالے سے WHO کا یہ کہنا ہے کہ دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ، کہ جب تک ہماری مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری اوور آل ہیلتھ جو ہے وہ
اس کو ہم ٹھیک نہیں سمجھ سکتے.